والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات علماء کرام، شہر ادھمپور کے غیور مسلمانوں، اس ادارے میں زیر تعلیم عزیز طلباء، صبح سے لے کر اس وقت تک آپ حضرات نے کئی علماء کرام کی بہت تفصیلی گفتگو سنی ہے. ساری باتیں یاد رکھنا ہم سب کے لیے مشکل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں ہماری ذہن میں آئی ہوں گی، کچھ یاد رہی ہوں گی، کچھ یہاں سے جانے کے بعد یاد آ جائیں گی. نیت کر لے کہ ہم ان سب پر عمل کریں گے. ان میں سے کچھ باتیں کرنے کی ہوں گی، کچھ باتیں نہ کرنے کی ہوں گی. تو کرنے والے کاموں کو کریں گے اور نہ کرنے والے کاموں کو چھوڑ دیں گے. ان میں سے ایک اہم کام ہے جو ابھی ہم ادا کرنے والے ہیں، وہ ہے نماز. میں نماز سے متعلق ہی ایک دو باتیں عرض کروں گا، اس لیے کہ آپ کے بورڈ پر 1:30 پر وقت لکھا ہوا ہے. ہو سکتا 2 4 5 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے مختصر وقت میں. اس اہم گفتگو کو ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن عمل میں ہم سب سے کوتاہی ہوتی ہے. جب کوئی بندہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صدق دل سے پڑھتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے. بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے، صرف 10 سے 15 منٹ میں بات کرنی ہے، اور اگر کسی نے اٹھنا ہے تو ابھی اٹھ کر چلے جاؤ، ورنہ بیٹھے رہنا. ابھی بھی کسی نے جانا ہو جانے دو ان کو. ہم بھی انسان ہیں، بات کرتے کرتے کوئی بیٹھ جاتا ہے، بات کرتا ہے، خسر پسر کرتا ہے تو ذہن بٹ جاتا ہے، پھر جو کچھ ذہن میں آیا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے. ہم علامہ کشمیری تو ہے نہیں ہے، ساری باتیں یاد رہیں گی. اس لیے جتنی دیر بندہ بیٹھے خاموشی سے بیٹھنا چاہیے. ہم لوگ نماز کے بارے میں بارہا سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری نماز کی آتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان بننا چاہ رہے ہیں. آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا. پھر وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ حج نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ حج کا موسم ہی نہیں تھا. پھر کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں ابھی مالدار تھے یا نہیں تھے، اور اگر مالدار تھے تو مسلمان ہونے کے بعد ابھی سال گزرنا شرط تھا. پھر کہنے لگے ہم روزہ بھی نہیں رکھیں گے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس لیے کہ رمضان تھا ہی نہیں. پھر کہنے لگے ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا نہ، یہ نہیں چلے گا. نماز تو تم کو پڑھنی ہی پڑھنی پڑے گی. اور کب کب پڑھنی ہے؟ کسی بھی وقت میں چھوٹ نہیں ہے.
یہاں تک کہ اگر عورت درد ذہ کی حالت میں ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا ہے اور گھر کے اندر ڈلیوری ہو رہی ہو یا کہ ہسپتال میں ہو اور ڈلیوری روم کے اندر اس کو لے گئے ہیں، بالکل بچے کی پیدائش کا وقت، اس کا درد بالکل پیک پر ہے، ادھر سے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی میں اس نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز پڑھ لو، آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ وقت سے پہلے یعنی اذان سے پہلے ہی نماز فرض ہو چکی تھی، لیکن ہو سکتا اس کو یاد ہی نہیں، اذان ہو گئی، اس کے کانوں میں آئی یا نہ آئی، اس عورت کے اوپر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی۔ شریعت نے کہا نماز پڑھنی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت پڑھ نہیں سکے گی۔ بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد بعض عورتوں کو چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ 40 دن تک نماز نہ پڑھے، اور بعض عورتوں کو 10 دن کی، 15 دن کی، 20 کی، 25 کی، 30 کی، 35 کی، زیادہ سے زیادہ 40 دن کی چھوٹ ہو سکتی ہے۔ ایک بیماری ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفاس، تو اگر وہ نفاس والی عورت ہے 40 دن تک تو شریعت کہے گی کوئی بات نہیں، بیٹھ جا۔ لیکن 40 دن گزرنے کے بعد ایک دن اور گزر گیا، ایک دن نہیں بلکہ 1 گھنٹہ گزر گیا، اور 1 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو اس وقت درد ذہ کی حالت میں اس کو نماز کا وقت آ گیا، وہ نماز اس نے نہیں پڑھی، قبر میں جانے کے فوراً بعد جہاں اور مواخذہ ہوگا وہاں پوچھا جائے گا نماز کی نہیں پڑھی، وہ کہے گی یا باری تعالیٰ میں تو نفاس کی حالت میں تھی، رب کے فرشتے فرمائیں گے 1 گھنٹہ مل گیا تھا، جس 1 گھنٹے میں تو غسل کر سکتی تھی، نماز پڑھ سکتی تھی، کیوں نہیں پڑھی؟ کہے گی جی وہاں جی نہیں چلے گا، وہاں تو کہا جائے گا یہ سزا تمہارے لیے متعین ہوگی، ایک نماز جو تم نے چھوڑی نہیں تھی، تم سے چھوٹ گئی تھی، اور چھوٹنے پر پھر تم کو وقت ملا تھا، تم نے ادا نہیں کی، لہذا تم کو سزا ملے گی۔ یہ نماز چھوڑنے پر ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو نماز چھوڑتا نہیں ہے بلکہ نماز پڑھتا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے اذان ہو گئی، مؤذن نے اذان دی، یہ گھر کے اندر یا دکان پر بیٹھا رہا، ادھر جماعت کا وقت ہو گیا، یہ دکان پر بیٹھا رہا، ادھر جماعت ادا ہو گئی، یہ دکان یا مکان پر بیٹھا رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو یاد آ گیا میں نے نماز پڑھنی تھی، میں مسجد نہیں گیا، ہی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے، میرا دل چاہتا ہے میں یہاں محراب پر کسی اور کو کھڑا کر کے جاؤں جو میری جگہ پر نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے نہیں، نماز پڑھتا ہے لیکن بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ آپ بتاؤ اگر یہاں پر امام صاحب یہ اعلان کر دے یہ بندہ میرا دل چاہتا ہے اس کے گھر کو آگ لگا دوں، آپ کے بدن پر آگ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ اس امام صاحب پر آپ پھول برسائیں گے یا ڈنڈے برسائیں گے؟ کہ کیسا امام ہے یہ کوئی حافظ صاحب ہے، یہ کوئی قاری صاحب ہے، یہ مولوی صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ تو کوئی ظالم ہم پر مسلط کیا ہے جو کہہ رہا میرے گھر کو آگ لگا دوں۔ اس مولوی صاحب پر راشن پانی لے کر تم چڑھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور مولوی صاحب کے کہنے پر اثر ہو یا نہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اب جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں وہ خود سوچ لے
ان کے گھروں میں اللہ کی رحمت آئے گی یا اللہ کی پکڑ آئے گی؟ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ دعا کر لو، گھر کے اندر خیر برکت نہیں چل رہی، دکان بڑا شوق سے میں نے ڈالا تھا، 5 لاکھ روپیہ میں نے ادھار لیا تھا، جوڑ جاڑ کے میں نے 2 لاکھ جمع کیے تھے، دکان شروع کی تھی، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تیری دکان تیرے گھر کے لیے اللہ کے نبی نے بے برکتی کا اعلان کیا ہے، کیسے برکت آئے گی؟ تو بے نمازی، تیری بیوی بے نمازی، تیرا ابا بے نمازی، تیری امی بے نمازی، تیرا جوان بیٹا بے نمازی، تیری جوان بیٹی بے نمازی، تیری بہو بے نمازی، تیرا پوتا بے نمازی، کیسے تو اللہ کی رحمت کی اترنے کی امید کرتا ہے؟ ایک نماز جان بوجھ کر نہ پڑھنے والا 2 کروڑ 88 لاکھ برس جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے جس گھر کے لیے بد دعا کر لی ہے، تم دنیا بھر کے مفتیان کرام کو، اولیاء کرام کو، پیر صاحبان کو، نیک لوگوں کو گھر میں لا کر دعا کرا دو، واللہ ان کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ دنیا کا جتنا بڑا ولی کامل آ جائے، وہ اللہ کے نبی کی دعا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحابہ نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، تو آج کا ولی، آج کا پیر، آج کا مفتی، آج کا قاری قاضی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کسی کی دعا، کسی کا تعویذ، کسی کا فانٹا کبھی بھی آپ کے گھر کو چین سکون نہیں دے سکتا ہے۔ جس گھر کے لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا ہو، اس گھر کو آگ لگا دو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم غلام، ہم غلام، ہم محمد کے غلام۔ نمازیں ساری ہڑپ، داڑھی ساری صفا چٹ، اور سر سے ٹوپیاں غائب، اور بدن سے سنت کا لباس غائب، اور غلامیت کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم تو باغی رسول ہو۔ جو داڑھی کٹائے وہ غلام رسول ہو سکتا ہے، وہ غلام مصطفیٰ ہو سکتا ہے، وہ غدار رسول ہے، وہ غدار مصطفیٰ ہے۔ جس کے سر پر یہودیوں جیسے بال ہو، اونٹ کی کوہان جیسے بال ہو، وہ اللہ کے نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کا جوان کیا کہتا ہے؟ دبن ناز اندر گئے صاف آسن، ظاہر کو تھوڑی دیکھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جوان جو تو یہ ہیپی کٹ بال کٹاتا ہے، یہ بال کٹانا حرام ہے۔ میرے نبی نے اپنے سر سے کبھی بھی ٹوپی اور پگڑی کو نہیں اتارا، کبھی کبھی پگڑی کو اتارا۔ آج جوان بغیر ٹوپی کے، بغیر امامے کے پھر رہا ہے، اور سمجھ رہا اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ داڑھی ایک مٹھی سے کم کٹاتا ہے، ایک مٹھی کم سے داڑھی کٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، میری قبر پر آئے گا سلام کرنے کے لیے، میں منہ پھیر لوں گا۔ اسی لیے تو کتنے حاجی نمازی جاتے ہیں، وہاں سے آئے جیسے جاتے ویسے واپس آتے ہیں۔ پہلے بھی بے نمازی تھے، آج بھی بے نمازی ہے۔ پہلے بھی ظالم تھے، آج بھی ظالم ہے۔ پہلے بھی دھوکے باز تھے، آج بھی دھوکے باز ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے جاتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو پہچانتے بھی ہیں، اس امتی کی سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن دھاڑی منڈا جب وہاں سے گزرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو موڑ لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے جوان؟ کیا خیال ہے بڑے میاں؟ کیا خیال ہے بزرگ؟ پیر تو قبر میں جا چکے ہیں، پھر بھی صبح کو اٹھ کے کینچی اٹھا کے داڑھی کو کٹاتا ہے۔ قبر میں جانے کی تیاری ہو رہی ہے، پھر بھی صبح کو اٹھ کر بلیٹ اٹھا کر داڑھی کو صاف کرتا ہے۔ یقیناً داڑھی کٹانے والوں کو ہماری یہ بات بہت بری لگتی ہے،
ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ لگ جائے، لیکن یہ میرے نبی نے فرمایا داڑھی مت کٹاؤ، وَعْفُوا اللِّحْيَةَ وَاقْطَعُوا الشَّوَارِبَ، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ کیا میرے نبی کے فرمان سے زیادہ کسی اور کا فرمان ہو سکتا ہے؟ الیاذ باللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ کا نبی ناراض ہو، دنیا کے سارے لوگ راضی ہوں، اس کا کچھ بھی بننے والا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں غلام رسول، غلام مصطفیٰ، شوق سے نام رکھ لیتے ہیں، اور گستاخی ہے نماز بھی گھر بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں۔ ارے غلام وہ تھے، عاشق وہ تھے، صحابی رسول تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ کیا اوڑھ کے رکھا ہے؟ کہ چادر، کہ یہ تو لال چادر تو عورتیں اوڑھا کرتی ہے، تم نے کیا اوڑھا ہے؟ واپس گئے۔ دوسرے موقع پر پھر آئے، آپ نے فرمایا چادر کیا ہوئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گیا عورت نے تندور جلا کے رکھا تھا، اتاری اور تندور کے اندر ڈال دی۔ آپ نے فرمایا عورت کو دے دیتے، عورت کو لال کپڑا پہننا کوئی حرج نہیں ہے۔ غلام رسول نے، غلام مصطفیٰ نے، عاشق رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چادر پر میرے نبی کی ناراضگی کی نگاہ پڑی ہو، میری مجال ہے اس چادر کو میں اور میرے اہل خانہ استعمال کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اگر بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھو گے تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ اور جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ کافر ہو گیا، گرچہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن کافروں جیسا عمل اس نے کر لیا۔ اور بے نمازی پر بہت زیادہ سخت وعیدیں آئی ہیں۔ میں اور آپ یہ نیت کر لیں آج کے بعد انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ جو نماز چھوڑے گا وہ ہاتھ کھڑے کرو، جو آج کے بعد نماز چھوڑے گا وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ انشاءاللہ کوئی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا جو بغیر جماعت کے نماز پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑے کرو، کوئی بھی نہیں پڑھے گا۔ کل فجر میں امام صاحب کو فون کر کے پوچھوں گا کہ آپ کی مسجد میں کتنے لوگ آئے تھے، اس محلے کے کتنے لوگ ہیں، اچھا وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ اس محلے کے ساتھ جتنے لوگ ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اچھا 26، یہ 25 26 لوگ ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری ماشاءاللہ ہمارے سارے بستی والے نمازی ہیں، نمازی پتہ چلتا ہے کہ فجر کے نماز میں کتنے لوگ آئے، عشاء میں تو سارے آ جاتے ہیں، آج سنڈے ہے ظہر میں بھی سارے آ جائیں گے، لیکن پتہ چلے گا صبح کو جو ٹھنڈ ہوگی رضائی سے باہر نکلنا ہوگا اور بجلی رات چلی گئی ہوگی، گیزر میں پانی بھی ٹھنڈا ہوگا، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میٹھی سی نیند کو چھوڑ کر اور محبوبہ لخت جگر نور نظر اہلیہ محترمہ کو دل سے دور کر کے پھر مسجد میں آنا ہے، تب پتہ چلتا ہے یہ نمازی ہے یا بے نمازی ہے۔ جو لوگ صبح کو فجر کے لیے نماز کے لیے آ جائیں گے سمجھ لینا یہ نمازی ہے، ورنہ وہی 8 360 والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک کام ہم کریں گے انشاءاللہ، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وعدہ ہے یا تبلیغ والوں کا ارادہ ہے؟ دیکھو میں تبلیغ والا ضرور ہوں لیکن ساتھ میں امام صاحب بھی ہوں۔ امام صاحب کچا وعدہ نہیں کرواتے، وعدہ کرواتے ہیں نماز پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے، وعدہ یا ارادہ؟ دیکھو جو یہ بچے تو پڑھیں گے نا، ان کے اوپر قاری صاحب کا ڈنڈا ہے، انہوں نے پڑھنی پڑھنی ہے۔ آپ بتاؤ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ؟ با جماعت پڑھیں گے یا اپنی جماعت پڑھیں گے؟ اچھا اب ایک نیا ٹرینڈ بھی نکل گیا ہے، کوئی بات نہیں یار پڑھنے دو، میں بعد میں جا کے پڑھوں گا، اور وہاں پیچھے اللہ اکبر۔ 5 وقتہ جماعت جس مسجد کے اندر ہوتی ہے اس مسجد کے اندر دوسری جماعت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مفتیان کرام یہاں بیٹھے، پوچھ لینا ان سے، دوسری جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری جماعت کرنے کی اجازت ہے بعض مساجد ہیں یا جو مسافر لوگ ہوں گے، محلے والوں کے لیے دوسری جماعت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔
شہر والے دکاندار آتے ہیں، ہم بھی تو شہر میں رہتے ہیں نا، 2-4 دکاندار آئیں گے پیچھے کونے میں اللہ اکبر، اور جو جانکار ہوتے وہ اللہ اکبر آہستہ سے کرتے ہیں، جو نئے ہوتے زور سے اللہ اکبر، 32 کی 32 صفوں تک وہ آواز ان کی پہنچ جاتی ہے، جماعت ثانی امام صاحب وہاں کرا رہے ہیں۔ با جماعت نماز پڑھنی ہے، وہ جو ہمارا امام متعین ہے اس امام کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون سی نماز پڑھیں گے؟ ظہر عصر کی یا فجر عشاء کی؟ ہاں ساری نمازیں۔ بچے تو کہتے ہیں بھائی یہ ان کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، آپ بتاؤ کہ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات میں نے عرض کی کہ جو لوگ داڑھیاں کٹاتے ہیں وہ داڑھیاں نہیں کٹائیں گے آج کے بعد، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ داڑھی کٹانے والے کہہ رہے انشاءاللہ نہیں کہیں گے، ہم چاہے تو جتنی مرتبہ کہہ دیں۔ دیکھو میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں آپ کو جانتا بھی نہیں، ہو سکتا ہے آپ مجھے جانتے ہوں گے امام صاحب جموں کے، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ قبر میں آپ اپنی جائیں گے، میں اپنی جائیں گے، لیکن آپ نے بلایا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کہہ کر چلے جائیں گے، ماشاءاللہ زبردست بیان کیا، اور کیا کہا؟ دبنا سروزم میں یاد کی تھی نا، کہا کیا زبردست، اور کیا تھا وہ بول رہے تھے نا کچھ، اس لیے میں نے آپ کو موٹی موٹی 2 باتیں بتائی۔ اگر انشاءاللہ آپ نے ان 2 باتوں پر عمل کر لیا، آپ کا بیڑا بھی پار، میرا بیڑا بھی پار۔ اور اگر میں نے 3 گھنٹے تقریر کر لی اور بعد میں آپ کھجلاتے رہے، میں کہتا رہا، تو نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا، تو پھر فائدہ کچھ نہیں ملے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی باتیں عرض کی میں نے؟ 2 نہیں، اس لیے میں نے 2 انگلیاں اٹھائی تھی۔ کتنی باتیں بتائی؟ کیا؟ نمبر 1 نماز پڑھیں گے 5 وقتہ۔ نمبر 2 ہاں نہیں، بچے سے نہیں پوچھ رہا، میں بڑوں سے پوچھ رہا ہوں، داڑھی نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے۔ نمبر 2 میں نے نماز کے ریلیٹو کچھ کہا تھا، با جماعت نماز پڑھیں گے۔ با جماعت نماز پڑھنے پر وعدے ہیں اور نہ پڑھنے پر وعیدیں ہیں۔ میں نے وعید سنائی، وعدہ نہیں سنا۔ اور تیسری بات کیا کہی؟ یہ تو یہ بول رہے جن کی آئی نہیں ہے، جن کی آئی ہے وہ بتائیں گے نا، کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے؟ نہیں کاٹیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو آپ کو میری بات سخت لگی ہوگی، بعد میں آپ امام صاحب کو بھی اندر گالیاں دو گے، اس ظالم کو کس نے کہا تھا دعوت دینے کے لیے؟ لیکن جس دن انشاءاللہ آپ مرو گے نا، اس دن آپ مجھے ضرور یاد کرو گے کہ اس نے صحیح کہا تھا۔ اس دن میں نے توبہ کر لی تھی کہ میں نے داڑھی نہیں کٹائی تھی۔ اور بتا ظلم کتنا بڑا کرتے ہو، یہ داڑھی کٹا کر پیشاب کی نالیوں میں اس کو بہا دیتے ہو، سنت رسول کو بہا دیتے ہو۔ بتاؤ اللہ کے نبی نے اگر صرف اسی پر پکڑ کر لی کہ میری سنت کی اتنی بڑی توہین، خدا نخواستہ اگر کوئی رام لال شام لال اس نے کسی کی داڑھی یوں پکڑ لی، سب سے پہلے کودے گا وہ جس کے چہرے پر داڑھی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس نے داڑھی کی توہین کر لی۔ تو جو روزانہ صبح اٹھ کر بلیڈ پھیرتا ہے، تیری کوئی توہین نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ مواخذہ ہوگا، زیادہ پکڑ ہوگی، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ امام صاحب کرے دعا کر لے، مختصر سی دعا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک المجد کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہم لوگ یہاں پر آئے، کچھ کہا، کچھ سنا، کچھ سنایا۔ یا اللہ اس کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی، یا اللہ اس کو معاف فرما۔ جو قابل عمل باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پیارے اللہ توفیق اور ہدایت تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ہم نے ارادہ کیا، ہم نے نیت کی، ہم انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے جو ہم نے علماء کرام سے کرنے کی سنی ہے، اور ان تمام باتوں کو چھوڑ دیں گے، کاموں کو چھوڑ دیں گے جو علماء کرام نے نہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ یا اللہ یہ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں، یا اللہ تو نے اپنے فضل سے ان بچوں کو قرآن کے حروف کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق دی ہے۔ یا اللہ اس کے معانی، تراجم اور تفسیر کو بھی سینے کے اندر محفوظ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو، اس ادارے کے منتظمین کو، اس ادارے میں چندہ دینے والوں کو یا اللہ دو جہاں کی کامیابی نصیب فرما، دین دوگنی چاند چوگنی ترقی نصیب فرما، ان مدارس مکاتب مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما، غیبی مدد اور نصرت فرما۔ یہاں پر جتنے تیرے بندے آئے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو جائز تمنائیں ہیں یا اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت مفتی صاحب نے ہماری دعوت قبول کی اور حضرت اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود اپنا وقت نکال کر یہاں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تدیر قائم و دائم عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی اور اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائے گی، اس کے بعد فوراً جماعت ہو جائے گی، نماز ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد تمام عوام کے لیے کھانے کا چند احباب کی طرف سے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تمام عوام سے گزارش ہے نماز کے بعد اسی مسجد کے چھت پر چلے جائیں، وہاں کھانا کھلایا جائے گا، اور اس کے ساتھ میں ہی ہماری مستورات، ہماری مائیں اور بہنیں جو آئی ہیں ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اور یہ چند احباب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں تمام علماء، ائمہ اور تمام ادھمپور کے مساجد ذمہ داران حضرات جنہوں نے یہاں آ کر شرکت فرمائی، اور خاص کر اس بستی کے وہ لوگ جنہوں نے اس جلسے کے پروگرام کے اندر شرکت کی، جنہوں نے مدد کی اور اس پروگرام کو یہاں تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمعرات، آنے والے جمعرات کو یہ عشاء کے بعد بیان ہوگا سیران طلاب مرکزی مسجد میں مولانا شکیل الرحمان صاحب کا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے، نماز کا وقت 9 بجے رکھا گیا ہے، تو نماز عشاء وہاں پر پڑھیں، اور نماز کے بعد حضرت کا بیان ہوگا مولانا شکیل الرحمان ندوی صاحب کا۔ اس کے علاوہ 12 تاریخ کو ریلوے اسٹیشن مدرسہ ہے فیض القرآن، وہاں پر بھی دستار بندی ہے، وہاں پر بھی آپ تمام حضرات تشریف لائیں۔